قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شوال سن 3 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. یعنی رمضان سن 2 ہجری میں تو غزوہ بدر ہوا ہے اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے. تو ساری کی ساری آیات تو غزوہ احد سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اکثر حصہ اس سے ہے کہ جس سے اس صورت کے زمانہ نزول کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے. اس کا نام جو ہے وہ آل عمران ہے. اسی صورت میں ذکر آئے گا کہ یہ حضرت مریم کے والد کا نام تھا. تو آل عمران یعنی عمران کی اولاد. اب عمران کی اولاد کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت مریم سلام علیہا کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ان کے نام کے ساتھ موصول ہیں. سورہ مریم وہ تو ہے ہی سورہ مریم، اور یہ آل عمران بھی کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کو دیا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ پوری کائنات کو تھامے رکھنے والا زندہ جاوید ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وانزل الفرقان، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بالادست انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے. اب ہم سب کی شکلیں جو ہیں، ہم سب کے والدین کی خواہش کیا تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا. کسی کی ناک نمایاں بنائی، کسی کی ذرا بیٹھی ہوئی بنائی، کسی کی آنکھیں پرومیننٹ بنائیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی بنائیں، کسی کے رخسار پرومیننٹ بنائے، کسی کے بیٹھے ہوئے بنائے. ٹھیک ہے نا؟ کسی کی شکل و شباب بحیثیت مجموعی بہت پرکشش بنائی اور کسی کی کم پرکشش بنائی، اور کسی کی بظاہر جسے ہم کہتے ہیں بدصورت، کہنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، لیکن بہرحال وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو جیسے چاہا بنایا، رنگت جیسی چاہی بنائی. گورے والدین سے بھی اللہ تعالیٰ سانولے بچے پیدا کر دیتا ہے، اور سانولے والدین سے بھی اللہ تعالیٰ گورے بچے پیدا کر دیتا ہے. اور باقی سانولا پن، گندمی پن، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو اس نے تمہاری صورتیں بنائی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. العزیز الحکیم، بالادست حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی تو ہے جس نے کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، اس میں محکم آیات بھی ہیں، بڑی فرم، جن کے معنی میں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، واضح ہوتی ہیں. ہن ام الکتاب، وہ تو کتاب کی جڑ اور بنیاد ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو ہیں وہ مشتبہ ہیں، جن کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں. فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، چاہتے ہیں، پرسو کرتے ہیں ان آیات کو کہ جن کے اندر انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہوتی ہے، تعویل کی گنجائش ہوتی ہے. ابتغاء الفتنہ، مقصد کیا ہوتا ہے ایسا کرنے کا؟ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنا. جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں یا جتنے بھی گمراہ کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، انہوں نے ہمیشہ کوئی چھوٹا سا نقطہ جو ہے وہ بنا کر اس پر ڈیرا لگایا ہے اور پچھلے سب لوگوں کی نفی کی ہے.
کہ میں پہلا آدمی ہوں جس کو قرآن مجید سمجھ میں آیا. دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے. مقصد کیا ہے؟ فتنہ کھڑا کرنا. ابتغاء الفتنہ، ان پرسوٹ آف فتنہ، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیات کی صحیح انٹرپریٹیشن سوائے اللہ تک اور کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں گہرائی عطا کی ہوتی ہے، رسوخ عطا کیا ہوتا ہے، وہ اپنی علمیت نہیں بکھیرتے پھرتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح ہے. کل من عند ربنا، سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر دل والے، صاف دل والے، سینسیبل لوگ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی جو فتنہ پھیلانے والے ہیں وہ اپنی رائے پر اڑ جاتے ہیں کہ بس یہی ہے اصل اس کی انٹرپریٹیشن. اور اب ایک نیا فتنہ آیا ہے کہ قرآن مجید میں اب کوئی متشابہ آیت نہیں ہے. سائنس کا علم آگے بڑھ چکا ہے اور تمام علوم کی ہمیں خبر ہو گئی ہے، لہذا اب کوئی متشابہ آیت نہیں ہے، اب ساری محکمات ہیں، اور پھر اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ تمام آیات کے بارے میں کرتے رہتے ہیں. جبکہ یہ رسوخ فی العلم والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت سے نواز. انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس یوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی فرمانے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں ہرگز انہیں بچا نہ سکیں گی، کسی کام نہ آئیں گی. من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. واولئک ھم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کے لچھن آل فرعون اور ان لوگوں کے لچھنوں جیسے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ پکڑنے کا بڑا سخت ہے. قل للذین کفروا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم پر غلبہ پا لیا جائے گا اور تم پھر جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے بڑی نشانی تھی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، واخری کافرۃ، جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنے سے کھلی آنکھوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو منعقد کرنے کے لیے اس لڑائی کو امپریشن دونوں پارٹیوں کو یہ دے رہا تھا کہ کوئی دشمنوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے. حقیقت کیا تھی؟ مسلمانوں کی تعداد واقعی کم تھی. تو مسلمانوں کو بھی دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہوتا کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تائید سے جس کی چاہے نصرت فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں ایک عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے جو دیکھنا جانتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت، بڑی اہم آیت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. مجھے ذاتی طور پر اس آیت کو پڑھ کر قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا یقین ہوا. یعنی مردوں کی 6 جو پرسویشنز ہیں ان کا ذکر ہے، 6 چیزیں جو مردوں کو بہت زیادہ پسند ہے ان کا ذکر ہے. اور ان 6 کو ایک دیوار پر آپ سامنے لکھ لیں اور پھر ایک سروے کنڈکٹ کریں مردوں کا، ان کی پرسویشن کا، تو معلوم ہوگا کہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے. آیت پڑھیے گا، آپ بھی داد دیجیے گا اور اللہ کا کلام اس کو مانیے خود اپنے دل سے.
اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں پیدا ہوتا ہی قرآن مجید پر ایمان ہے، لیکن ذاتی ایمان کہ آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں واقعی اللہ کا کلام ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پرکشش بنائی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں۔ اب وائس ورسا نہیں ہوگا یہ، کیونکہ سامنے عورتیں آ رہی ہیں لہذا یہاں ناس سے مراد مرد ہیں، تو مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، مرد جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہماری سب سے زیادہ موومنٹس ویمن اورینٹڈ نہیں؟ یعنی مرد کی انوالنٹری موومنٹس سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہیں، اور والنٹری موومنٹس سب سے زیادہ سن اورینٹڈ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ آج اس کو ذرا کنورٹ کیجئے آج کے محاورے میں تو بینک بیلنس، یہ بھی کیا مرد کی کمزوری نہیں؟ پھر والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، برینڈڈ ہارسز۔ گھوڑا کیا ہے؟ سواری ہے۔ آج ہم گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے، آج ہم کار پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن کار مہران بھی ہے اور مرسیڈیز بھی ہے، لینڈ کروزر بھی ہے۔ اگر کسی کے پاس مہران ہے اور 4 پیسے آئیں گے تو وہ کلٹس ضرور لے گا، کلٹس ہے 4 پیسے اور آئیں گے تو کرولا ضرور لے گا، کرولا ہے اور پیسے آئیں گے تو وہ ہونڈا ایکارڈ لے گا، اور پیسے آئیں گے تو مرسیڈیز لے گا اور لینڈ کروزر لے گا۔ یہ مرد کی کمزوری ہے۔ اور بڑھاپے میں یعنی زمیندار تو اس کو ویسے ہی پہلے دن سے زمین سے محبت ہوتی ہے، اور کاشت اور پروڈیوس سے محبت ہوتی ہے، اور جانور پالتا ہے۔ یعنی دیہات کی زبان میں، یعنی شہر کی زبان میں امیر آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی۔ یہ شہروں کا پیمانہ ہے کسی کی دولت ناپنے کا۔ دیہات کا پیمانہ کیا ہے؟ کبھی نوٹ کیا؟ زمین کتنی ہے اور ڈنگر کتنے ہیں؟ تو جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، زمیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اول روز سے اس کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن انڈسٹریلسٹ بھی، بڑے بڑے کاروباری بھی بوڑھے ہو کر فارم ہاؤس بناتے ہیں۔ کرتے ہیں کیا اس میں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ تو یہ آیت ایک طرف لکھی اور پھر دنیا کا جائزہ لیجئے۔ یہ انسان کی جو تصویر کشی ہے یہ تمام نفسیات کے ماہرین کا مشغلہ رہا ہے۔ فرائڈ نے بھی کیا کیا؟ انسان کی تصویر کشی کی۔ مارکس نے بھی کیا کیا؟ انسان کی تصویر کشی کی۔ لیکن انسان کی جامع تصویر اس کا رب ہی بنا سکتا ہے، اور یہ اس کے رب کا کلام ہے جو انسان کی بہترین تصویر کھینچ رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہیے کہ ہم آپ کو بتائیں وہ چیز جو اس سے زیادہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے۔ للذین اتقوا عند ربہم، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں تجری من تحت الانہار۔ یعنی اس دنیا میں بھی فارمنگ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں جا کر فارم ہاؤس بنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ایسے باغات ہیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور خاص بات خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، جبکہ دنیا کا کوئی گھر پرماننٹ نہیں ہے۔ آپ کو سونر اور لیٹر کرائے کا گھر بھی چھوڑ کے جانا ہے، اور سو کارڈ اپنا گھر بھی چھوڑ کے جانا ہے، اپنی کٹیا بھی چھوڑ کے جانی ہے اور اپنا محل بھی چھوڑ کے جانا ہے، اپنا 3 مرلے کا مکان بھی چھوڑ کے جانا ہے اور فارم ہاؤس بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو گھر بنایا ہے، ہم میں سے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گھر بنائے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، وازواج مطہرات، اور پاک بیویاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ میں تم سے خوش ہوں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ معلوم ہوگا کہ باقی سب کچھ جو ہے وہ صفر ہو گیا،
اس نعمت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں. اور ہمیشہ غلام اور آقا کے رشتے میں اصل لذت اسی کی ہوتی ہے. جب کسی غلام کو اس کا آقا کہہ دے کہ میں تم سے خوش ہوں تو اس دن وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میرا آقا مجھ سے راضی ہو گیا ہے. تو میری اور آپ کی بھی اصل کامیابی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی کہ وہ ہمیں یہ خوشخبری دے دے کہ وہ ہم سے راضی ہے. آمین یا رب العالمین. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے. الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے پس تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین، ثابت قدم رہنے والے، قول و فعل کے سچے، والقانتین فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے. یعنی اگر انسان کو تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا اصل جو تہجد کے وقت کرنے کا کام ہے وہ ہے نوافل طویل قرات کے ساتھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نماز تھی وہ 2/3 آدھی یا 1/3 رات پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر اور میلوڈیس وائس میں ترنم کے ساتھ. اس کا حکم بھی دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت سے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ایسا کرتے تھے، اور ایک ہفتے میں جتنا بھی قرآن مجید نازل ہو چکا تھا اس کی تلاوت نماز کے اندر کر کے اس کو ختم کرتے تھے. اس کے علاوہ جو بھی وقت ملے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، ویسے تو کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے، اور جس وقت قبولیت کا وقت ہو تو اس پہ وہ دعا جو ہے اس کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہے. لیکن اگر کہیں تار مل ہی جائے، کنیکشن قائم ہو ہی جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین چیز مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے واستغفر لذنبک، اپنی خامیوں کمزوریوں کی معافی مانگ. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تہجد کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی سب سے اہم چیز وہ استغفار ہی ہے، جتنا انسان کر سکے. پھر استغفار بھی 2 طرح کا ہے. ایک ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ ساری کائنات میری بل پہ چل رہی ہے، اور شیطان یہ دھوکہ دیتا ہی رہتا ہے. آپ 4 دن نماز پڑھیں پہلی تکبیر کے ساتھ، نماز کے جماعت کے ساتھ، تو آپ کو محسوس ہونے لگا کہ واہ 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 میرے جیسا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ تحفظ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فوراً 14 طبق روشن ہو جائیں گے. استغفار اصل میں وہ ہے کہ جو انسان اپنی خامیوں کمزوریوں اور گناہوں کے ریفرنس سے پڑھے، اس کا مزہ ہی اور ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کیا سنے معاف، یہ بھی کوئی معافی ہوتی ہے. جس پر آپ نے زیادتی کی ہے آپ اس سے جا کر ایکسپریس ورڈز میں کہیں کہ بھائی مجھ سے آپ پر یہ زیادتی ہوئی تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ تو ہوئی معافی. اور کیا سنے معاف. تو برطانیہ میں ایک دوست تھے، وہ آئے میرے پاس، آئی ایم گوئنگ فار عمرہ، پلیز فارگیو می اف آئی ہیو ڈن اینی تھنگ رانگ ٹو یو. مجھے معلوم تھا کہ ایک اور دوست کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوئی ہے، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جس کے ساتھ تم نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہے اس کے پاس تم جا نہیں رہے، میرے پاس کہنے کے لیے آ گئے. تو جس دن میں واپس آ رہا تو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ یو ہٹ می ویری ہارڈ ٹو سے دیٹ، کہ کیا سنے معاف جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یعنی اگر انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، اور پھر اوپر سے وہ استغفار کی تسبیح کرے، تو اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور عجب پیدا ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے ریفرنس سے معافی مانگتا ہے تو اس معافی مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت مغفرت مانگنے والے، استغفار کرنے والے. شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم والے بھی جو قائم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کو.
لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ بالادست حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا اس دین سے ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا، حقیقی علم آ چکا تھا، بغیا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، اس میں خاص طور پر مراد ہے اہل کتاب۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ یہ اے نبی آپ سے حجت بازی کریں، آرگو کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دینا کہ میں تو سبمٹ کرتا ہوں، میں تو سر جھکا چکا ہوں، اپنا چہرہ جھکا چکا ہوں اس اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر چکے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کہو اہل کتاب سے بھی اور امیین سے بھی، اسلمتم، کیا تم بھی سبمٹ کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر اگر وہ سبمٹ کریں تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں کہ جو عدل و انصاف لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، بس ان کو خوشخبری دے دو، یا تنزیہ انداز ہے ایک دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہو، یعنی تورات اگر کتاب ایک مانی جائے تو اس کتاب کے حصے ہیں یا ایڈیشنز ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے یا وہ کتاب فیصلہ فرمائے۔ ثم تولی فریق منہم، پھر پہلو بچاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور اس فیصلے سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ روش اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے اس فریب نے اور اس افتراء نے، جھوٹ باندھنے نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ، تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب ہم جمع کریں گے اس دن، لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا ریپے کر دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، یعنی ایک ہے دعائیں جس کا میں نے عرض کیا کہ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو مناجات آئی ہیں، شاید اس جیسی مناجات اور کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں، بڑی زبردست مناجات ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو اے بادشاہت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھ سے کون چھین سکتا ہے، مجھے کون ہٹا سکتا ہے۔ تو فرمایا اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور مغلوب کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹینشن فری کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس بات پر توجہ دے دیتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے اور ٹھیک ہی کیا ہے۔ یعنی جو ہی ہمارا ذہن اس بات کو قبول کر لے گا کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اس کا لازمی تقاضا کیا ہوگا کہ ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ يا